اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ 7 کلاس اپنی اسلامیات کی بکس اوپن کر لیجئے۔ پیج نمبر 25، ٹاپک کا نیم ہے نماز جنازہ اور دیگر نمازیں۔ یہ ٹاپک ہمارے سیکنڈ ٹرم کا فرسٹ ٹاپک ہے۔ اس ٹاپک میں ہم نماز جنازہ کے بارے میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ نماز جنازہ کیا ہے، کیوں ادا کی جاتی ہے، کس لیے ادا کی جاتی ہے اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ اور فضیلت کیا ہے، اور دیگر نمازوں سے کیا مراد ہے۔ دیگر نمازوں سے مراد فرض نمازیں اور نفل نمازیں ہیں۔ فرض نمازیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور نفل نمازوں سے مراد نماز حاجت، نماز تہجد، نماز اشراق، نماز اوابین، نماز چاشت۔ ان نمازوں کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان کی رکعات کی تعداد کتنی ہے اور ان کی ٹائمنگ کیا ہے، اور ان کو ادا کرنے کی کیا فضیلت ہے، اس سب کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نماز جنازہ اور تعزیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ نماز جنازہ وہ نماز ہے جس میں دنیا سے رخصت ہونے والے مسلمان کے لیے دعائے مغفرت کی جاتی ہے۔ اس نماز میں نہ رکوع ہوتا ہے، نہ سجدہ ہوتا ہے، اور اس کو ادا کرنے کے لیے کسی جگہ کی قید و بند کی کوئی شرط نہیں ہے۔ یہ کسی بھی پاک صاف جگہ پڑھی جاتی ہے۔ کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے نماز جنازہ میں شریک ہوا اور تو اس کے لیے 1 قرات کے برابر اجر ہے، جو اس کی تدفین میں شریک ہوا اس کے لیے 2 قرات کے برابر اجر ہے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ 2 قرات کیا ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 2 قرات 2 بڑے پہاڑوں کے برابر ہے۔ یعنی کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی جنازہ میں شرکت کرتا ہے، اس کی تدفین میں شرکت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 بڑے پہاڑوں کے برابر اجر و ثواب سے نوازے گا۔ نماز جنازہ ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نماز جنازہ ادا کرنے کے مختلف انداز احادیث میں آئے ہیں۔ دنیا بھر میں مسلمان مختلف انداز سے نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ نماز جنازہ میں شرکت کا کیا مقصد ہے؟ نماز جنازہ میں شرکت کا ایک مقصد مسلمان کو دنیا سے عزت و احترام کے ساتھ رخصت کرنا اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ نماز جنازہ میں شرکت کا ایک مقصد موت کو یاد کرنا بھی ہے۔ یعنی جب نماز جنازہ میں شرکت کریں تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی موت کو یاد کرے اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کرے۔ نماز جنازہ کا ایک مقصد میت کے اہل خانہ کے ساتھ تعزیت بھی ہے۔ تعزیت کا مطلب ہے افسوس کرنا۔ میت کے اہل و عیال جو بہت غمزدہ ہوتے ہیں ان کے پاس تعزیت کے لیے جانا مستحب ہے، تاکہ ان کے غم کو ہلکا کیا جا سکے اور ان کو صبر کی تلقین کی جائے۔ مسلمان ایک دوسرے کا غم بانٹتے ہیں تو ان میں محبت اور اتحاد کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ مسلمان کی تہجیز اور تکفین اور نماز جنازہ میں شرکت کا حکم دراصل مسلمانوں میں اجتماعیت اور وحدت پیدا کرنے کے لیے ہے۔ قبرستان میں جانا، قبرستان میں اس میں ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ قبرستان میں کیوں جانا چاہیے، قبرستان جانے کا مقصد کیا ہے، اور قبرستان میں کن کو جانا الاؤ ہے، اور قبرستان میں جانے کے لیے کیا اعمال کرنے چاہیے اور کن اعمال سے بچنا چاہیے۔ مردوں کے لیے دعا اور موت کو یاد کرنے کی غرض سے قبرستان میں جانا مسنون ہے۔ مسنون یعنی سنت ہے۔ حدیث میں قبرستان جانے کا مقصد یہ بیان ہوا ہے تاکہ موت کی یاد تازہ کی جا سکے، اور قبرستان جانے والے کو چاہیے کہ یہ دعا پڑھے، اے قبرستان والو تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے اور ہماری بھی، تم ہم سے پہلے چلے گئے اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں۔ اب قبرستان میں جا کر کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ تو کلاس قبرستان میں جا کر تمام مرحومین کے لیے، یعنی جو وفات پا چکے ہیں، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اور اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے۔ قبرستان میں جا کر قبروں پر چڑھنا اور ان کی بے ادبی کرنا بہت ہی بری بات ہے۔ قبرستان میں ہنسی مذاق کی بجائے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دعاؤں میں مشغول رہنا چاہیے۔ قبرستان میں کوڑا کرکٹ یا کسی بھی قسم کی گندی چیزیں پھینکنا بہت سخت گناہ کی بات ہے۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے، اس سے آگے ہم پڑھیں گے کسوف اور خسوف کی نماز کے بارے میں۔ کسوف اور خسوف کیا ہے؟ سورج گرہن، سورج گرہن کے موقع پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز کسوف، اور چاند گرہن کے موقع پر جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز خسوف کہتے ہیں۔ ان نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب گرہن ہو تو امام کے پیچھے 2 رکعتیں پڑھی جائیں جن میں بہت لمبی قرات ہو، اور رکوع اور سجدے بھی لمبے ہوں، اور رکعتیں پڑھ کر قبلہ رخ بیٹھے رہیں اور سورج صاف ہونے تک اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں۔ ان نمازوں کو اگر جماعت سے پڑھنا ممکن نہ ہو تو علیحدہ یعنی انفرادی طور پر یعنی اکیلے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ ان نمازوں کا مقصد یہ ہے کہ کائنات کے مظاہر میں تبدیلی کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے اور اس سے رحم کی درخواست کی جائے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم یہاں تک پڑھیں گے، اور یہ جو ہمارا باقی کا ٹاپک ہے یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ہم اپنے MCQs کریں گے۔ تو آپ بھی میرے ساتھ اپنے پیج نمبر 27 پر آئیے اور MCQs مارک کریں۔ یہ آپ کو کلاس میں کام رپیٹ نہیں کروایا جائے گا۔ کوسچن نمبر 1، مسلمان کے لیے جس نماز میں دعائے مغفرت کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں نماز جنازہ۔
قبرستان میں جانے کا کیا مقصد ہے؟ قبرستان میں جانے کا مقصد ہے اپنی موت کو یاد کرنا۔ مغرب کی نماز کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ مغرب کی نماز کے بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں انہیں اوابین کہا جاتا ہے۔ بارش طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ بارش طلب کرنے کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے نماز استسقاء کہتے ہیں۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھے جاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ انہیں تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس اللہ حافظ۔ نیکسٹ